السلام علیکم دوستو، آپ کا ہوسٹ خالد چشتی، اور آج ہمارے ساتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، صحافت کی دنیا میں اتنا بڑا نام ہے کہ آپ ان کی پروفائل دیکھیں تو آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ خوشنود علی خان صاحب، السلام علیکم۔ خوشنود علی خان صاحب، آپ کا تو ماشاءاللہ صحافت کی دنیا میں اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے، کیونکہ آپ نے جس اخبار کو بھی ہاتھ لگایا وہ ٹاپ پہ چلے گی۔ آپ کی صحافت کا جو سٹارٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ میری صحافت کی ابتدا ویسے تو بہت پہلے ہوئی، یعنی اگر میں آپ کو سناؤں تو وہ ایک الگ کہانی ہے۔ جی لیکن میں نے لکھنا شروع کیا اخبار جہاں میں، جی لیکن اس سے پہلے میں کئی سال نصرت ایک رسالہ ہوتا تھا جی مساوات کا، جو بیگم نصرت بھٹو کے جی نام جی پر۔ اچھا، اس سے پہلے ایک تبصرہ ہوتا تھا، جی جی مطلب اس طرح کی بے شمار۔ لیکن میں 71 میں جی جی میں نے پیسے کمانے شروع کر دیے اور پہلی تحریر پہ ہی جی جی پیسے بھی ملے، جی اور قومی جو پہلا کالم ہٹ ہوا وہ رفیق باجوہ جی اور پیر اشرف بھٹو صاحب سے ملے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ کو بندہ 4-5 سال سے پھر رہا ہے، جی جی لیکن چھوٹی چھوٹی گولیاں چلا رہا ہے۔ اس کے بعد تو خیر سپیڈ ہی پھر ٹھیک ہے۔ پکڑ لی میں نے اور موج ہو گئی۔ اپنے اخبار کا جو آئیڈیا ہے وہ کب آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے اپنا اخبار نکالنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اکیلا کوئی کام نہیں کیا، میں نے اور ضیاء شاہد نے ٹھیک ہے۔ سارے کام اکٹھے کیے۔ جی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ آئیڈیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خبریں سے شروع کیا، خبریں سے نہیں۔ جی ہم نے ابتدا کی تھی الگ اخبار کے طور پر روزنامہ پاکستان سے۔ یہ جیل روڈ پر جو دفاتر بنے ہوئے ہیں، ہاں بالکل، ان کی ایک ایک اینٹ بھی ہم نے خود لگائی ہے۔ ہاں وہ میرے حال کسی MNA کا اخبار تھا شاید۔ اکبر بھٹی کا تھا، پیسہ اکبر بھٹی کا تھا، جی جی، لیکن اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں آپ جی کو، ہم وہ اخبار نکلنے سے پہلے جی جی دونوں مستعفی ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن شام کو ہم نے میٹنگ کی کہ اب ہمیں یہ واپس لینے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس رستہ اور کوئی نہیں ہے، تو وہ آئے ٹھیک ہے۔ اور ہم نے استعفیٰ وہیں رہنے دیا ٹھیک ہے۔ اور اخبار نکالا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب اخبار نکالا تو میں نے اور ضیاء شاہد صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس پاکستان کو کامیاب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم نے، یہ ہمارا انداز تھا، جی جی اس اخبار کو نکال لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اکبر بھٹی زور لگاتا رہے، ٹھیک ہے، ہمارا کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ اور اس کی یعنی پاکستان کی اس وقت مقبولیت یہ تھی جی جی کہ نواز شریف کے ساتھ گئے ہوئے تھے ضیاء شاہد صاحب، ٹھیک ہے۔ اور جہاز میں ضیاء شاہد صاحب کو نواز شریف نے کہا جی کہ اگر میرے بس میں ہو تو جو جرنلزم آپ کر رہے ہیں، جی جی میں آپ کو یہاں سے اٹھا کے جہاز سے باہر پھینک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری کامیابی ہے۔ ہوں۔ دوسرا، پاکستان کی کامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے بھائی خلیل ملک، جو نواز شریف صاحب کے بعد میں میڈیا
چیفز کمیٹی کے سربراہ نے، جی جی وہ آئے تھے کویت سے نئے نئے برباد ہو کے، جی اور انہوں نے وہ پورا دن ٹی وی کے سامنے جی جی بیٹھے رہتے تھے، اور وہ یہ بھی رپورٹ ہوتا تھا پاکستان اخبار میں کہ فلانا بم فلاں جگہ پر کویت میں فلاں نے مارا ہے۔ جی جی اچھا، یہاں بے پناہ تشنگی تھی جی جی اور کوئی اخبار یہ کام نہیں کر رہا تھا، لہذا خلیل ملک صاحب جو ہم سے پیسے نہیں لیتے جی تھے، جی انہوں نے اسے پھر مطلب وہاں پہنچا دیا جی جی کہ مطلب ہمیں خبریں میں کچھ دن لگے، لیکن وہ اچانک ہی فلائٹ پکڑ لی اس نے جی جی اور ہٹ ہو گیا پاکستان۔ ٹھیک ہے، پاکستان چھوڑنے کا ریزن کیا بنا؟ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے تو جب اخبار نکالا ٹھیک تو ہے، ہم استعفیٰ دے چکے۔ دے چکے ہو تھے، ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ پیسہ اکبر بھٹی صاحب کا تھا ٹھیک ہے، اور اسکل آپ لوگوں کی تھی، اسکل ہماری تھی، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی چیز ہمارے رستے میں آئے۔ اس کے بعد خبریں نکالا یا صحافت نکالا؟ خبریں خبریں نکالا، خبریں صحافت اس وقت دوپہر کا اخبار تھا، ٹھیک ہے اور عباس ستر صاحب کو ہم باہر سے لے کر آئے، ٹھیک ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس 1.5 لاکھ تو کم از کم یہ چھپتا تھا صحافت ٹھیک ہے دوپہر کا اخبار کے طور پر، اور پھر اوپر سے عباس ستر صاحب کی سرخیاں اور چیزیں، تو وہ سرخی پر جان ہی دے دیتے تھے، اتنی دفعہ اسے پھاڑتے تھے کاغذ کو، جی جی لاتے تھے اپنا۔ اچھا، میں اس کا ایڈیٹر تھا، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو ایڈیٹر نہیں مانتا تھا، ٹھیک ہے میں کہتا تھا عباس ستر، اور عباس ستر سے پیار کی ویسے میں جی جی قریب نہیں لگنے دیتا کسی کو بڑا نہیں سمجھا، لیکن ٹھیک وہ ہے، ہوا یہ کہ عباس ستر صاحب میرے بھائی خلیل ملک کے، وہ انہیں ہم شاہ صاحب کہتے تھے، جی جی اور ان کے پیار کی وجہ سے میرا پیار بھی ہو گیا، صحیح، لہذا انہوں نے جب تک چاہا ہم نے انہیں ہر روز ہاتھ جوڑنے کی، شاہ صاحب رہے ہیں یہاں۔ جی دوسرا ایک چیشتی صاحب بڑی سمپل بات ہے، جی جی خبریں میں اور صحافت میں جی جی وہی چیز رکتی تھی جہاں آپ سمجھ لیں ہمارا کوئی عزیز بندہ انوالو ہو، جی جی نہ کوئی پیسہ ہمارا مطمع نظر ہوتا تھا، جی جی ہم تو کہتے تھے یہ فلائٹ اسے پکڑی ہے، جو جا رہا ہے اس کو اوپر جانے دیں، جانے دو، بالکل اور وہ مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس زمانے کا اخبار نکالیں، خود حیران ہوتے تھے۔ مثلا ہم نے چھاپا مارا، میں خاص طور پر ٹھیک ہے، چھاپوں کا بادشاہ تھا، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ آپ کو بتایا کس نے ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تو ایسے رہ رہے ہیں جیسے میاں بیوی ہیں، تو آپ کو کیسے بتایا کہ خبر آپ کہاں میاں سے بیوی ملی آپ؟ نہیں ہے؟ اچھا، جو اسلام آباد میں واقع تھا نا آزاد کشمیر کے وزیر کو پکڑنے والا، جی جی وہ لوگ، ان میں بہت سارے لوگ میرے جاننے والے تھے جو ٹھیک، پکڑے گئے، اور بڑے بڑے افسر تھے ٹھیک ہے اور وزیر تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تھے۔ میں آپ کو اس پہ پوری یعنی حرف دے سکتا ہوں جی کہ وہ دن جس دن وہ ہم نے چھاپا مارا تھا، وہ بس میری زندگی کا ایسا دن تھا جس کے بعد فلائٹ نہیں رکی۔ فلائٹ نہیں رکی، انہوں نے رات کو 20 لاکھ مجھے اس زمانے میں 1992 میں 20 لاکھ نقد وہ لے آئے، آزاد کشمیر کا جو وزیر تھا، اور باقیوں نے کہا ہم بھی دے دیں گے، اور 20 لاکھ صبح دے دیں گے، ٹھیک ہے اور رات کو انہوں نے کہا کہ آپ چودھری شجاعت حسین یا سردار عبدالقیوم ان کی گارنٹی دے دیتے، پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے چشتی صاحب، میں نے سوچا یا تو پیسے آج لے لوں ٹھیک ہے اور بیچ دوں خود کو ساری زندگی کے، کیا یہ ہے کہ پھر پیسے کی طرف دیکھنا نہیں، ٹھیک ہے
اور میں نے پیسے کی طرف نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اس نے جو آزاد کشمیر کا وزیر تھا، اس نے چونکہ اور طرح کے اخبار نویس نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو وہ نشے میں تھا. نشے میں عام طور پر نشے والے پیشاب اپنا نہیں دیتے تاکہ ٹیسٹ نہ ہو جائے. ہاں بالکل صحیح. یہ ہے یہ نہیں. اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ دے دے کہ میں پیشاب کروں. میں نے اس سے کہا تم اس وجہ سے کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. آپ کی زندگی آج جو سیاسی زندگی ہے وہ ختم ہو گئی، اور میری آج جو میرا ٹیسٹ ہے وہ ہے کہ میں آپ سے پیسے نہ لوں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو. مجھے جب وہ پیشاب کر چکا تو اس نے مجھے گالی دے دی. ٹھیک ہے. میں نے اسے پنجابی میں کسی اور طرح کہا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ تو گالی دے رہا مجھے منہ سے، صبح عملاً ٹھیک ہے تیرے جن کے تو نام لے رہا ماؤں بہنوں بیویوں پناہ کے، وہ صبح آپ کے ساتھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا کوئی 10-11 بجے تک لوگ اسے خبریں اور صحافت کو امپارٹنٹ ہی نہیں سمجھے. اس وقت ہم تھے بھی نہیں. ٹھیک ہے. بس اس دن 11 بجے کے بعد ٹھیک ہے اس کی جو فوٹو کاپیاں وہ بھی 200 روپے میں بکی. صحیح. اخبار کے. اور میری زندگی میں یہ کئی بار ہوا. صحیح. یہ جو ہے نا مثلا جب میر ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بنے، جی تو اس دن ضیاء شاہ صاحب کا الگ اخبار تھا، نئے اخبار. جی اور میرا تھا دوپہر. جی. تو میں نے دوپہر کی جو سرخی چھاپی، وہ جو کسی برانڈ کا کپڑے کا ہے، وہ ہاکی کی طرح کا ٹھیک کا نشان. ٹھیک ہے. میں نے وہ لیڈ چھاپی اور ضیاء صاحب نے چھاپا کہ وہ فلاں جرنیل کا جو بیٹا ہے جی وہ بنے گا وزیر اعظم. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو جیو کا دفتر ہے اسلام آباد میں، جی میں وہاں کھڑا تھا تو مجھے جمالی صاحب کا فون آیا. جی. ان کا اس دن کھانا تھا شام کو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ شام کو کھانا ہے تو تم پھر چھاپ رہے تھے. میں نے انہیں کہا جمالی صاحب، جی پنجابی کیا، میں نے کہا اللہ ڈاڈا، لیکن جو میں نے چھاپ دیا ہونا مجھے. ان کا تو وہ عجیب آدمی ہے، ادھر جرنیل ہے، وہ تو کسی وقت بدل سکتے ہیں. میں نے کہا جی ہو جاتا. ہوا یہ کہ دوپہر کے جب اخبار چھپا جی اور جمالی صاحب کی دعوت کی خبر بھی چھپی اس میں، تو پرائم منسٹر کو یعنی جمالی کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول مل گیا تھا. جی جی. ہم چودھری شجاعت کے گھر گئے تو جو تھا نا ان کے بھائی جو ناتھ ہاؤس جی چلاتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے باہر. چھوٹا سا اس گھر کا نا باہر چھوٹا سا لان تھا. انہوں نے مجھے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جی پرائم منسٹرشپ ہم سے چھین لی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا جی یہ ایک اخبار نویس کیا کر سکتا ہے. صحیح. انہوں نے کہا یہ بعد میں باتیں ہوں گی، آپ تو آئیں نہ اس وقت دے دے چائے پئیں، لیکن آپ نے اس گھر سے پرائم منسٹرشپ اٹھا کے جمالی صاحب کو دے دی. لہذا میں نے ایسے کام بڑے کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور بڑی خبریں چھاپی ہیں ایسی. ضیاء شاہ سے علیحدگی کیوں کی؟ دیکھیں ضیاء شاید اس دنیا سے بھی چلے گئے ہیں جی، اور اب وہ موجود بھی نہیں. ہوتے تو جواب دیتے. جی. لیکن ہم دونوں کی اس کو میں مختصر کرتا ہوں جان بوجھ کے. اصل اس کی شاید وجہ بھی کئی اور ہیں. جی. لیکن میرے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے اور ضیاء شاہد صاحب کے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور روزانہ سارا دن مجھے اپنے بچوں کی اور انہیں اپنے بچوں کی ٹھیک ہے سننی پڑتی تھی. لیکن میں نے چشتی صاحب یہ فیصلہ جی اس طرح نہیں کیا. کچھ باتیں میں ضیاء صاحب سے یہاں کر گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ غصے میں آ جائے. میں اسلام آباد ہوٹل سے وہ اس وقت جا رہے تھے کسی سربراہ کے ساتھ. جی. تو میں نے انہیں کہا کہ میں ضیاء صاحب آپ سے پوچھنے آیا ہوں
کہ اگر اجازت ہو، جی آپ کو پتہ میں نے 103 عمرے کیے ہیں جی جی اور 5 حج کیے. جی مجھے جب سارے پیسے ملتے تھے میں ادھر جا تو میں جی. نے کہا کہ میں جا رہا ہوں بیت اللہ، ٹھیک ہے. اور میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا. یہ بہت بڑی سلطنت بن گئی ہے جی جی. خبریں، اسے چھوڑنا کروڑوں روپیہ چھوڑنا ہے، ایسے ہی. لیکن میں اسے چھوڑ دوں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں واپسی پہ نہیں ہوں گا. تو انہوں نے کہا تو پاگل ہو گیا، ہمارا آپس میں تعلق بھی تھا، ہم لڑتے تھے بڑے. لیکن میں واپس آیا بیت اللہ سے اجازت لے کر، ٹھیک ہے. مدینہ سے اجازت لے کر، اور میں الگ ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے بڑی مشکلیں سہی اس کے بعد، جی جی. لیکن میں نے کبھی کام نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. مطلب میرے بچے 3 بچے ورثن ہیں، تو وہ وہیں سے کما کے لگایا نا. ہاں ظاہر ہے. بالکل. لہذا میں اسے نہیں سمجھتا کہ میرے پاس بہت پیسہ ہو اور میں جدھر جاؤں پیسہ ہو اور فلاں ہو. ٹھیک ہے. اس طرح کچھ نہیں ہے. آپ اچھا کام کریں تو لوگ کبھی آپ کو نہیں بھولتے. صحیح. میں سمجھتا ہوں میرے یہ حقیقت ہے کہ جو ہی میں نے خبریں چھوڑا تو خبریں کی فلائٹ پہلے تو رک گئی. ٹھیک ہے. جس بلندی پر تھا اس پر رہی، ہاں. اور بعد میں وہ نیچے آنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اکیلا خبریں کو نقصان ہوا، میں کہتا ہوں صحافت کو بھی نقصان ہوا. ہاں ظاہر. لیکن جو میرے ٹارگٹس ہیں وہ میں نے پورے کیا. اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے زید صاحب کو بڑا بلیک میل کیا ہوگا اور بڑے پیسے لیے ہوں گے. وہ ریکارڈ پر ہے. گاڑی جو قسطوں پر تھی جی وہی میرے پاس رہی، اور باقی قسطیں میں نے ادا کی. ٹھیک ہے. اسلام آباد میں کوئی کلر اخبار نہیں تھا، ٹھیک ہے. یعنی 4 کلر چھاپنے والا. اور وہ آخر تک جب تک صحافت رہا اور وہی باہر سے چلتا رہا، ٹھیک ہے. میرے حصے میں کچھ نہیں آیا. جو بلڈنگ تھی یہ بات لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. وہ جو بلڈنگ تھی نا اس وقت 45 لاکھ کی میں نے خریدی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ میرے نام تھی بطور لبرٹی پیپرز کے ڈائریکٹر کے طور. ٹھیک ہے. لیکن جو ہی میں نے زیاد صاحب کو کہا کہ یہ بلڈنگ بھی تم میرے حصے میں، انہوں نے کہا پیسے دینی تو دے دے، نہیں دینے تو اتنے عرصے بعد آپ نے خالی کرنی. ٹھیک ہے. میں نے انہوں نے کہا نہیں میں پیسے، میں نے وہ 45 لاکھ جی کٹے ہوئے خبریں کو گئے پیسے. ٹھیک ہے. یعنی وہ میں نے دوبارہ خریدی اور میں حلف اٹھاتا ہوں وہ پیسے میرے ہی تھے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے مانگ لی. میں نے کہا ٹھیک ہے. بس اللہ نے جو میری نیت ہے اس کی وجہ سے وہ بلڈنگ بھی مجھے دے دی. ٹھیک ہے. اور بے شمار گاڑیاں اس کے بعد رکھی، میرے بچوں نے رکھی. میں سب کچھ ڈکلیئر کر دیتا ہوں، کچھ نہیں رکھتے چھپا کے. بالکل. اس لیے آرام سے رہا ہوں. اور پیپلز پارٹی کی میری زرداری صاحب سے بڑی دوستی رہی ہے، بہت قریبی ہے. وہ کیوں رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ بڑی اس نے چیزیں چھپائی ہوں گی. میرا اسلام آباد میں فارم ہاؤس مین مریض پہ اپنا، انہوں نے سب کچھ لگا کے دیکھا کہ اس نے تو کچھ چھپایا ہی نہیں ہوا، سب ڈکلیئر ہے. بالکل. لہذا میں بچ گیا اور میرے اللہ کا فضل ہو گیا. اس میں کسی کا کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے میں ایک سائن کا بیٹا ہوں. آپ پتہ نہیں سائن کا کیا مطلب لیتے ہیں. میرے والد فوج میں رہے تب بھی انہیں سائن صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب گھر آئے تو بھی سائن صاحب کہتے تھے. سائن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے. وہ میں نے اپنے باپ کو مطلب مجھے معلوم ہے ایک صحیح وقت ہے، اس وقت کے بعد نہ جاگتے دیکھا، اور صبح تہجد کے وقت وہ پھر اٹھ جاتے. ٹھیک ہے. اور انہیں کبھی ایک پراٹھا اور ایک چائے کی پیالی پینے کے لیے وہ درمیان میں وقفہ کرتے تھے.
ٹھیک کچھ نہیں. اور مجھے وہ جو میری ماں ہے نا, میں نے اپنی زندگی ماں کو قضا کرتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. کرتی ہوں گی لیکن پتہ نہیں وہ کب کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو جس کے ماں باپ یعنی نماز قضا نہ کرتے ہیں, کچھ تو اللہ کا فضل ہے. ایسے ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہوتا. ایک زمانہ تھا, بلکہ اب بھی کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جب صحافت کی یا خبریں کی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ دونوں اخبار جو ہے نا یہ بلیک میل بہت زیادہ کرتے ہیں. جبکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بلیک میل شاید آپ نہ کرتے ہوں, آپ کے پاس اندر کی سٹوری ہوتی تھی, لوگ سمجھتے تھے کہ بلیک میل. آپ وضاحت کی ضرور نہیں ہے. دیکھیں آپ, میں نہیں, مجھے چھوڑ دیں, ضیاء شاہد کو چھوڑ دیں, اور اخبار چھوڑ دیں, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. جس بندے کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, مثلا ایک بندہ ہے, کوئی خرابی نہیں ہے اس کو, ٹھیک ہے, اس نے جو نکاح والی بیگم رکھی ہوئی ہے, ساتھ بغیر نکاح کے 2-3 رکھی ہوئی, ٹھیک ہے. اب خبریں میں تو پتہ کر لینا. ٹھیک ہے. وہ پوری سٹوری جس دن چھپتی تھی نا, تو اس دن پھر ہم دنیا کے سب سے بڑے بلیک میلر ہوتے تھے. ٹھیک ہو گیا. جو ایسا کہے نا آپ کو اب بھی وقت ہے, تو اسے کہیے گا آؤ چلتے ہیں. کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ خوف کھاتے ہیں ابھی بھی, بڑے بڑے جرنیل, بڑے بڑے بیوروکریٹس. اس کا بڑا خوبصورت جواب ہے میرے پاس. وہ مجھ سے خوف نہیں کھاتے, وہ اپنے اعمال سے خوف کھاتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ مجھ سے نہیں, اپنے اعمال سے خوف. وہ اپنے اعمال سے خوف کھاتے ہیں سارے لوگ. ورنہ کوئی غریب آدمی ہو, میں اس کے ساتھ خرابی کروں, وہ 4 گالیاں نکالے گا. ہاں بالکل صحیح. اور وہ تو بلیک میل نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. یہ کیوں ہو رہا ہے جس نے 3 بیویاں بغیر نکاح کے رکھی ہوئی ہیں. ہاں بالکل صحیح بات. اور ایک ایسے لکھے. اچھا دیکھیں, میں ایسے ہی آپ نے کہہ دیا تو میں بولنے لگ پڑا. بنیادی بات یہ ہے, یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نام نہاد, جی جی, ان کے ہر زمانے میں سکینڈل ہوتے ہیں, ان کے بچوں کے ہوتے ہیں, ان کا فلاں کا. ٹھیک. تو وہ روک لیتے تو ہم سے بلیک میل نہ ہوتے. بالکل صحیح بات. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جی, یہ بھی بڑی ضروری ہو گئی ہے. ضیاء صاحب لاہور بیٹھتے تھے, میں اسلام آباد بیٹھتا. جی, میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جس دن وہ بندہ ملے جس نے مجھے بلیک میل ہو کے پیسے دیے, اسے پکڑ ڈالیے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں اسلام آباد میں 20 کنال کے مین روڈ پر فارم ہاؤس میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی نہیں کہتا بہت مہنگا. ٹھیک ہے. میں نے وقت صحیح تھا, میں نے خرید لیا وہ. ٹھیک ہے. لیکن کوئی بندہ بتائے کہ اس میں بلیک میلنگ کا پیسہ لگا ہوا. بالکل صحیح. میں نے وہ جو پیسے اس وقت دیے اس کے, لوگوں نے 1 دفعہ لکھوایا, میں نے 2 دفعہ لکھوایا کہ بھائی کوئی بالکل ہے تو بتا دے. زرداری صاحب میرے دوست ہوئے لیکن بعد میں ہوئے. تو زرداری صاحب نے کئی ادارے پیچھے لگا دیے, FIA, وہ اینٹی کرپشن فلانا میرے ساتھ, حالانکہ اس کو میں کچھ سرکاری ملازم, لیکن انہوں نے چیک کر لیا اس کے پاس جو ہے وہ حلال کا ہے. کتنے بڑے بڑے چھاپے جو آپ کے دور میں ہوئے جو آپ نے مارے, ان میں سے کچھ چند بڑے لوگوں کے نام. اس نے چھاپے ایک تو تھے نا جو پولیس کے ساتھ مل کے مارے, لیکن ہم نے بعض محکموں کی, بعض لوگ ہماری وجہ سے سال جیل میں نے, ہم نے کچھ سچ چھاپا تھا تو. ہاں بالکل صحیح بات. اور یہ جو دوسرا چھاپا ہے وہ تو میں نے آزاد کشمیر کے وزیر کا آپ کو بتایا. ایک رات اور آپ کو اسلام آباد کی کہانی سناؤں. جب میں نے یہ چھاپے شروع کیے نا, ایک دن مجھے کسی نے فون کیا, ایک اقبال زیدی میرا ساتھی فوٹوگرافر تھا, اور مجھے لوگوں نے فون کیا کہ فلاں کوٹھی میں مجرا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.
اور SHO متعلقہ تھانے کا بھی جو ہے اچھا میں چلا گیا نہ میں نے کوئی ساتھ بندے لیے نہ کچھ. میں گیا تو دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے تھوڑا سا پردہ ہٹا ہوا تھا اور اس وقت وہ SHO جو تھا نا اس نے عورت کو باہوں میں ایسے اٹھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا زیادہ کوئی اتنا اچھا فوٹوگراف میرا دوست تھا. میں نے کیا کیا, میں نے دیکھا کہ اس کھڑکی کے اندر تو کوئی بار لوہے کی کوئی تقسیم نہیں ہے. لے جی میں آج کروں, آج اب تو خیر ویسے میری صحت, ہاں صحیح بات. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ کھڑکی جو ہے یہ اگلے سیکنڈ توڑ دینی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ادھر سے دروازہ میرا کون کھولے گا. میں نے اسے ایسے زور سے ہاتھ مانا, وہ سارا اونچی کھڑکی تھی ساری ٹوٹ گئی. میں یعنی اس کے جو شیشہ ہے اس کے زمین پر آنے سے پہلے میں نکل گیا, زیادہ تھوڑا پیچھے رہ گیا, لیکن زیادہ نہیں بھی شیشہ گرتے گرتے اس بیچارے نے اپنا زور لگایا اور وہ اندر. اور ہم نے SHO کی وہ تصویریں بنائیں جس میں اس نے عورت کو ہاتھ پہ اٹھا رکھا. تو اس طرح کے تو واقعات سے مطلب جب تک میں 92 سے 99 تک رہا تو میں نے تو کمالات کیے اس میں. صحیح. اور وہ میں اپنے آپ کو شاباش دیتا ہوں کیونکہ حوصلے کا کام تھا, میرے حوصلے کا. ہاں ظاہر ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے جس کا بھی اگر اسکینڈل آپ لے کر آتے ہوں گے وہ باثر بھی ہوتا ہوگا اپنے ٹائم میں, تو وہ دمکاتا بھی ہوگا. بالکل پیسے والے تو کبھی خوف نہیں آیا. بالکل. پہلے کی صحافت میں اور آج کی صحافت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جو صحافت میں نے کی ہے, ہمارے پاس تو کاغذ کے پیسے نہیں ہوتے تھے, روز اکٹھے کرتے تھے. ٹھیک ہے. پیسہ سارا لاہور میں تھا اور کلر پرنٹ یہاں سے ہی جاتا تھا. جی. وہ جو بلیک اینڈ وائٹ اخبار تھا نا اس کے لیے وہ ابھی بھی میرے پاس پڑے ہیں 2 یونٹ بلیک اینڈ وائٹ, وہ پاکستانی جیلم کے بنے ہوئے. ٹھیک ہے. باہر کے. تو آپ صرف یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ پیسے کس طرح اکٹھے کرتے ہوں اور اخبار کے لیے رات کو. ٹھیک ہے. ریلیں یا ریل آتی ہو. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا کام تھا جو لوگوں کو نہیں معلوم. جی. میرے خلاف کیسز بڑے تھے, اور مطلب ایک سوات میں ایک چترال میں. ٹھیک ہے. اور ایک پشاور میں اور ایک جیلم میں. ٹھیک ہے. اور چاروں شہروں میں چاروں جگہ آخری موقع ہے حاضر ہونے کا. ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ کریں یہ جو مجھے فالج ہوا نا اور مجھے اب تھوڑا پرابلم ہے. جی جی. دیکھیں لوگ تو صرف یہی کہتے ہیں نا بہادر بن, کام تو آپ کو ہی کرنا ہوتا ہے, مشکل بھی آپ کو بھگتانی ہوتی ہے. ایسے ہی. تو میں آپ کو بتاؤں مجھے اصولاً تو کوئی 10-15 سال پہلے فوت ہو جانا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ کتنا پریشر بننا پڑتا ہے, میں نے سارے کیے اور اللہ نے مجھ پر کرم کیا, اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے, میرا باپ ساری رات عبادت تو کرتا ہی تھا جی, لیکن میری ماں اور باپ چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ میں تو اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں جی کہ میں سائیں کا بیٹا ہوں جی, تو ان کی دعائیں یقیناً میرے گرد حصار بن کے رہی ہیں. میں آپ کو پتہ چیشتی صاحب کہ میں چیشتی صابری سلسلے میں جی جی گدی نشین ہوں اپنے والد صاحب کا. کیا بات ہے. لیکن میں جو مریدین ہیں ان کو قریب نہیں آنے دیتا, گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا جی جی. لیکن میری آج بھی قوت وہی چشتیہ والا جو جی جی وہ رنگ جو ہے وہ وہی ہے, وہ ہے باقاعدہ مجھ میں. صحیح. غربت کو کتنے قریب سے دیکھا؟ غربت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ ہم 3 بھائی تھے. خلیل ملک میرے بڑے بھائی تھے جو
رہے ان کے ساتھ. میجر حمید سیکٹری ہو کے ریٹائر ہوئے ہیں اور میں ہوں. ہمارے میں سے خلیل ملک صاحب کیونکہ سب سے بڑے تھے تو کوئی نئی شرٹ آتی تھی تو پہلے انہیں ملتی تھی, وہ حمید صاحب کو دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور جب حمید صاحب پہن لیتے تھے تو میری باری آتی تھی. میرے خیال ہے اس سے آگے تب تک شرٹ جو ہے. لیکن ہماری والدہ اس طرح مینیج کرتی تھی کہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اتارے ہوئے کپڑے پہنے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں جی کہ میری ماں اپنے گاؤں کے سب سے متمول آدمی کی بیٹی تھی جنہوں نے 22 شادیاں کی تھی. کیا ہوا؟ 22 شادیاں. اور مجھے میرے ماموں کی تعداد نہیں پتہ تھی. ٹھیک ہے. ہاں ایک کام ہے, میں گاؤں کے بچوں سے امیر تھا کیونکہ جو خط میرے ماموں لکھتے تھے نا اس میں میرے لیے 1 روپیہ ڈال کے بھیجتے. ٹھیک ہو گیا. تو کئی گھروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے جتنے آپ کے پاس. میری ماں کیا کرتی تھی, اس میں سے 54 مجھے دے دیتی اور 12 آنے اپنے پاس. اس نے انتہا کی مینجمنٹ کی. ٹھیک ہے. اور 3 بچوں کو دبا کے پڑھایا. ٹھیک ہے. تو میں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے ماں باپ سب سے بڑی قوت ہے. اور پھر یہ جو آپ کا سلسلہ ہے, جو ہماری یوتھ ہے آنے والی, ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں چیز صاحب, یہاں مجھے جواب تو اور دینا چاہیے لیکن آپ کے احترام میں نہیں دیتا. مجھے یہ بتائیں, میری ایک چھوٹی بیٹی ہے جو میٹرک میں پڑھتی ہے. میرے لیے کوئی دنیا کا مسئلہ پیسے نہیں ہے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. گھر چھوٹا ہے, کوئی بات نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, وہ مجھ سے مانگتی ہے کہ آپ فون جو ہے مجھے دے دو. اب فون پہ وہ کون سا گند ہے جو آٹومیٹکلی ٹھیک ہے آپ کو نظر نہیں آتا. میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے, اس کو اس سے یلغار سے کیسے بچانا. تو کیا کہتے ہیں آپ, کیسے بچ سکتا ہے آج کا جو نوجوان ہے؟ میں جو چشتی صاحب اتنی دیر سوچا نا, میں نے کبھی سوچا نہیں ہے اور جواب نہیں دیا. کوئی اس ملک کا کوئی بڑا ذہن مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کسی بچے کو فون دینا ہے اس سے بچہ کیسے جا سکتا. کیونکہ وہ بچہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہاں بالکل. ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دینا. اب یہ بات مثلا اگر لڑکا ہو بچہ ہو نا, اس کو آپ سمجھا دیں. بیٹی کو کیسے سمجھائیں گے, جی بہن کو کیسے سمجھائیں گے. بالکل صحیح بات. یہ ہم اتنے بڑے کرائسس میں آپ کہتے ہیں نا کیسے بچے دیں. جی میری تو سوچ ہی فیل ہو جاتی کہ کیا کہیں. صحیح. بہنوں کو, بیٹیوں کو کیا کہیں. صحیح. جس صاحب اس کا جواب مشکل نہیں, جب کسی کے پاس جواب ہوگا تو میں بھی انتظار کروں گا وہ جواب آیا وہاں. اس کا کوئی جواب نہیں. اس کا جواب صرف رب کائنات جو ہے وہ ہی بچوں کو اس بلا سے دور رکھے اور اس بلا کے اثرات سے بچائے. ورنہ بڑا مشکل. آپ کی زندگی میں اتنی سٹوریز رہی, کیونکہ ہر پرائم منسٹر کے ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی سٹوری ظاہر ہوگی, پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ہوگی. کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی کی سٹوری ہو تو آپ نے دوستانہ بیس کے اوپر اس کو کہا بھائی یار جی یہیں آپ دور نہ جائیں. یہ جو ہماری تنظیم تھی نا APNS, ہم جب ملتے تھے نا صدر یا وزیر اعظم کو, خاص طور پر فوجی صدور جو ہیں ان کو, اس میں ایک بندہ میرے لیے ہمیشہ تقویت کا باعث رہا, اس کا نام تھا مجید نظامی. مجید نظامی صاحب جب کسی صدر کو جب گفتگو ختم ہوتی, سوال جواب, تو وہ سب سے پہلے وہ بولتے تھے اور وہ کہتے تھے معاف کرنا. وہ سنو صدر انہوں کہتے سن معاف کرنا, اور اس کے بعد اسے جو انہوں نے کہنا ہوتا تھا کہہ دیتے. اچھا پھر دوسرا میں تھا
اور میں اپنی زندگی میں 5-7 سال کسی صدر کی آنکھ کے سامنے مطلب میں متون رہا ہوں کہ بڑا آرامزادہ یہ تھے مجید نظامی دی نقل کرتا اور کہتا ہے کہ معاف کرنا اور اگے کہہ دینا. لہذا مثلا اس ملک میں 1 سال کسی اخبار کے اشتہار بند نہیں ہوئے, اور اگر بند ہوئے ہیں تو وہ مالک بھاگ گیا ہے. صحیح. میرے خیال ہے اگلے 8 یا 10 دنوں میں 1 سال پورا ہونے والا ہے. صحافت کے اکنامک ٹائمز کے تعلقہ کے اشتہار بند ہے. میں تو کسی بہت امیر آدمی کا بیٹا نہیں ہوں, لیکن میں نے 1 سال بغیر اشتہاروں کا نکال لیا. اور وہ ایک ہماری سیکٹری تھیں شاگرہ شاید, وہ زبان سے بہت میٹھی تھیں, لیکن میں اس دن کے انتظار میں ہوں. میں جو رات کو اللہ سے دعا کرتا ہوں, وہ سیکٹری ٹو گورنمنٹ تھی. مجھے پتا تھا اسے کس نے کہا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس نے نہیں بند کیا. لیکن اتنی کمزور سیکٹری اطلاعات میں نے نہیں دیکھی اپنی زندگی میں. اچھا, اس نے امریکہ چلے جانا تھا, شاید چلی بھی گئی ہوگی. ٹھیک ہے. میں اپنے اور اس کے حساب کی بات کر رہا ہوں. یا میں سائیں کا بیٹا نہیں ہوں, یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل صحیح. میں انشاءاللہ ان آنکھوں سے دیکھوں گا جی کہ وہ اس سے نہیں بچے گی. نہیں بچے گی. میں کچھ نہیں کہتا اس کے بارے میں, لیکن بھائی اتنا کمزور, اتنا سودا. یہ اس نے سودا ہی کیا نا, میرے اشتہار بند رکھے, مجھے چلی گئی ہیں وہ. میں انہیں بے پناہ عزت ہوں, وہ بتا دیں کہ انہوں نے کس وجہ سے خوشنود علی خان نے کون سا گند کیا, کون سی خرابی کی جی, کہ انہوں نے میرے اشتہار بند کر دیے. انہوں نے اصل میں آزما کے دیکھا کہ اچھا ذرا سب سے طاقتور ہے. مطلب میری اپنی جماعت جو ہے ایک ہی ہے نا, بالکل بالکل, وہ میرے ساتھ نہیں کھڑی. وہ تھک گئے ہیں, میں کھڑا ہوں. بالکل صحیح. اور کھڑا رہوں گا. دیکھیں, حکومت کا کام اشتہار دینا ہی ہے نا. جی جی, وہ نہیں دیں گے مجھے. ٹھیک ہے. اخبار کا ڈکریشن تو پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اور میں کر رہا ہوں. کر رہے ہیں, بالکل. اور میں اپنے رب سے جی روزانہ ہمت مانگتا ہوں کہ اللہ آج کا دن گزر گیا, کل کا ہمت دینا مجھے. لیکن وہ جو میں نے کہا نا کہ میں سائیں کا بیٹا ہوں, جی جی, دیکھیں اللہ تعالیٰ ایویں ہی سزاواں نہیں دے دیتا بدلے میں. جی جی, مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. مجھے ان میں سے میرے کئی اعمال کی سزا مجھے ملے گی, لیکن اس ملک سے جرنلزم ختم کرنے کی مور انشاءاللہ شاہرہ شاد پہ لگے گی. جی جی, اس کا نام برے الفاظ میں یاد کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسے رب سے بڑا منصف تو کوئی نہیں. میں نے یہ رب کے حوالے کر دیا. جی جی, نہیں حالانکہ آپ چاہتے تو آپ سنیں, جی جی, وہ مجھے پہلے دن سے لے کر آج تک یہ کہتے ہیں کہ آپ معافی لکھ دو. میں کہتا ہوں کس بات کی معافی؟ وہ کہتے ہیں ہمیں لکھ دو نا. دیکھو, اور میں آپ کو انشاءاللہ کسی وقت وہ ساری معافیاں دکھا دوں گا جی جی, جو بڑے بڑے لوگوں نے مانگی. ٹھیک ہو گیا. تو میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے نہیں, چھوٹا آدمی ہوں میں, لیکن بڑے بڑے بہادری کے دعوے کرنے والے. جی جی, ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے نا کہ اخبارات کے اشتہارات بکتے ہیں. بکتے ہیں, بالکل. میں نے اپنی پوری زندگی میں اخبار کے اشتہار کا کوئی پیسہ نہیں دیا. ٹھیک ہے. آج تک تو کھڑا ہوں, کل پتہ نہیں کیا ہوگا. کل بھی انشاءاللہ کھڑے ہی رہیں گے, کیونکہ جو ثابت قدم ہوتا ہے وہ کھڑا ہی رہتا ہے. سن لیں, میں اللہ کریم سے کہتا ہوں کہ اللہ کریم یہ تو میں لگے ہی رہوں گا, خواہ ایک ورقے پہ چھاپوں گا اخبار, وہ چھپتا رہے گا. رزق کے بڑے ذریعے اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سے تقریباً 1 مہینہ پہلے تک چشتی صاحب میں نے نہیں سوچا کہ میں نے کچھ اور کرنا.
ٹھیک ہے. پیسے کمانے کے اور بڑے طریقے ہمارے اپنے پروفیشن میں بڑے ہاں بالکل صحیح بات. لیکن میں گند کے پیسے کمیشن تو دلالی ہوئی نا, جی جی تو دلالی کے پیسے دوں کسی کو, ٹھیک ہے. میں ایسا کام ہی نہیں کرتا جس کا دلالی سے کوئی تعلق. اس وقت آصف علی زرداری صدر پاکستان ہیں, ٹھیک ہے. میرے اشتہار مان ہے, اور آپ کے وہ دوست بھی ہیں, قریبی بھی ہیں. سن لیں, یہ جو شہباز شریف ہیں اس شہر میں شاید انتقال کر گئے, اسد اللہ غالب زندہ ہیں. جی. ان دونوں بھائیوں کو میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کے ہم تینوں اتالیق تھے. ٹھیک ہے. بعد میں بڑے بڑے لوگ ان کے ایڈوائزر بنے آئے. آپ دیکھیں کسی صاحب, اس ملک میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. جی جی. مثلا ایوارڈ ملتے ہیں یہ فلمی اداکاروں کو, جرنلسٹوں کو بھی. جی. کئی لوگ میرے ساتھ, میں اس وجہ سے نہیں ہاتھ ملاتا کہ وہ کو ان کے ہاتھ گندے ہیں, جی. کئی لوگ پروفیشن میں اتنے برے نام والے ہیں. اچھا انہیں بھی ایوارڈ دے دی. مجھے, میں نے اسلام آباد کلب میں کہا پرویز رشید صاحب کو کہ پرویز صاحب آپ مجھے نہ دیجیے گا, ٹھیک ہے. اب آپ کا ایوارڈ چھوٹا اور میں بڑا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. زندگی میں کوئی ایسا مشکل وقت, کوئی ایسا واقعہ آپ کی لائف میں آیا ہو جس کو آج تک نہ بھول سکے ہو آپ؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب مشکل نہیں تھی؟ نہیں, جب بے بس ہر طرف سے ہو گئے ہوں, صرف خدا ہی خدا آگے نظر آئے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جی جی. میں جب بے بس ہو جاؤں, اب آپ کو نہیں بتاؤ, میں سامنے سیدھا بیٹھا ہوں, آپ سے کمپین لگا رہا ہوں آنسرا, میں نے جو میرے باپ کا سائیں پونا ہے اور جو چشتی ہونا ہے, جی جی, اس سے میں نے وہ طریقے سیکھ لیے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنا اور کون سی بات کیسے منمانی ہے. جی. چشتی صاحب مشکل ضرور آئے گا آپ کی. آپ کو ایک عجیب بات کہوں, جی. چشتی صاحب میرے جو اکاؤنٹ ہیں, میں یہ نہیں کہتا میرے پاس بڑی چیزیں ہیں جو میں بیچ دوں گا تو گزارا کرتا رہوں. جی جی. آج شاید میرے پاس 1000 روپے کا ایک ایسا نوٹ ہے جو میرے اکاؤنٹ سے آخری نوٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آج مجھے بہت مشکل میں آنا چاہیے لیکن میں نہیں ہوں. مثلا آپ آ گئے ہیں, آپ نے کہا جی وہ فلانا کام اس طرح کر لیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے شاید 10 دنوں میں نہیں لیکن 20 دنوں میں شاید کوئی میرے پاس زیادہ نوٹ ہوں. لیکن میں نے کبھی جو نا امیدی ہے وہ نہیں رکھی. مجھے فالج ہوا, میں بالکل بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا تھا, تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اٹھیں گے خود تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے اب 4تھا سال ہے, میں کبھی ایک دن جو ہے میں لاٹھی کے سہارے نہیں چلا. ٹھیک ہے, زور لگتا ہے جی جی, لیکن ٹھیک ہے. نہیں دیکھو نا, جیسے اس وقت زرداری صاحب بھی آپ کے دوست ہیں, پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ. شہباز شریف جو ہے میں لوگوں کے لیے بڑا لیڈر ہوگا, میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک وہ اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے. جی. لیکن میں کہوں چونکہ میرا دوست ہے اس لیے وہ بڑا لیڈر نہیں ہوگا. ٹھیک, اللہ کریم اسے اور عزت دے, اسے اور بڑا کرے. لیکن مجھے تو یہ معلوم ہوا کہ جب آپ پہ مشکل آتی ہے, جی جی, تو وہ آصف زرداری ہو یا شہباز شریف ہو جی, یا محمد نواز شریف, جی جی, انہیں اگر میں یاد نہیں ہوں تو میں کیوں انہیں یاد کروں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, روٹی میں نے آپ کو بتایا دے دے گا, اسے مانگنے کے طریقہ آنا چاہیے, آتا ہے. اب پرنٹ میڈیا سے آپ نے سوشل میڈیا والی سائڈ کو, کیونکہ سارے جتنے بھی پرنٹ میڈیا والے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں, آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں, کہاں ہیں, جی جی, کس جگہ دیکھتے. 1.5 مہینے سے میں نے شروع کیا ہے, وہ سارے گول میں نے اچیو کرنے ہیں جی, اگلے 2 مہینوں میں. ٹھیک ہے.
جہاں مجھے اس سے بھی پیسے ٹھیک آنے لگ پڑیں گے، کام ٹھیک چل پڑے گا، ہماری پروڈکشن جو ہے جی وہ کچھ خاص سمتوں کی طرف جا رہی، جی لیکن مجھے یقین ہے کہ کامیاب ہوں گا۔ ہاں ایک کام ایسا ہے جو آپ کو آج نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اب آپ کے 3-4 مہینے بعد ایک انٹرویو میں وہ میں بتاؤں گا کہ یہ کام میرا ہے، کیا بات ہے، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جرنلزم سے۔ بس انہوں نے یہ مشکل ڈالی ہے نا کہ وہ جی روٹی دا کی بنے گا، کوئی بات نہیں، روٹی بڑے ذریعہ سے ہاں ذریعہ ہے۔ بالکل بالکل، میں نے ذرا دیر سے سمجھا اس بات کو، لیکن ٹھیک ہوگا سر انشاءاللہ۔ کبھی زندگی میں پیار کیا ہے؟ پیار کیا زندگی میں کبھی؟ میں تو ہوں ہی پیار ہی پیار۔ میرے ہاں بہت کم لوگ جن کے جو مجھے پسند نہیں ہوتے نا، ان کی میں وہ کھڑکی بند کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں پیار میں زندہ ہوں۔ وہ جو پیار آپ پوچھ رہے ہیں نا، جی جی، وہ میں ہر وقت پھٹکار میں رہتا ہوں، اپنی بیگم کی پھٹکار میں۔ اس کی وجہ شاید میری یہ عادت ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں جس بندے کو پیار شار سمجھ نہیں آتا نا، جی جی، کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ میں کامیاب ہوں اس کام میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک کامیاب انسان کامیاب کیوں ہوتا ہے اور ایک ناکام انسان ناکام کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں، کسی کا تکا لگ جائے تو وہ کامیاب ہو جائے تو یہ ہوتا ہے، یا اللہ کا کرم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں چشتی صاحب اس پروفیشن جس میں میں تھا یا ہوں، جی اس میں آپ کو اس سے پہلے پتہ نہیں کوئی بندہ ملا ہو یا نہ ملا ہو، لیکن میں 96 گھنٹے 4 دن بنتے ہیں، جی 4 جی، راتیں بنتے ہیں، میں نے مسلسل جاگ کے کام کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اسے پھر آپ کو کہوں گا کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بڑا جاگے ہوں گے، لیکن ان کا جاگنا قبول نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، میرا جاگنا قبول ہو ہوا، گیا۔ اور اس کی وجہ پھر وہی ہے، صحیح چشتی صابری جو ہے نا، ہاں بالکل صحیح، مطلب ہم ہیں، اور نسبت میں کی سمجھتا ہوں، میں مانگ لیتا ہوں اور میرا مانگنا بھی قبول ہو جاتا ہے۔ قبول ہو جاتا ہے، جس کا مانگنا قبول نہ ہو نا، ذرا اس مرتبہ کوئی تھوڑی دیر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں نے شہیرہ شاید والا کہا ہے، جی جی، میں کچھ نہیں، اسے بھی کچھ نہیں کہتا، صحیح، لیکن ان کو اپنے کیے ہوئے کی سزا نہ ملے تو مجھے حیرت ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو ملک پاکستان ہے اس کو آپ اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں اور فیوچر میں وہ کہاں ہو؟ آپ کو سچی بات ہے، سچی بعض چیزیں میں دو کر کے 4 کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کہیں نہ کہیں قرآن، ہماری اسلامی تاریخ، کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں وہاں جا کے میچور ہو جائے جو اس وقت ہو رہی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں عمران خان جس وقت ہٹے، اس وقت شاید صورتحال ایسی تھی کہ انہیں ہٹنا چاہیے، لیکن اس کے بعد جو ہوا اور ہو رہا ہے، جی میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے ساتھ اس سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں میری تو رب کائنات سے دعا ہے کہ ہم کوئی بہتر شکل ہی دیکھیں، لیکن کچھ ظالموں نے اس ملک میں 2 طبقے پیدا کر دیے ہیں، جی ایک بہت پیسے لوٹ مار رشوت والا، اور ایک جو اپنے بچوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اپنی بیوی کو کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، اپنی ماں کو کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا۔ ہوتا ہے نا، بندہ پریڈکٹ کر لیتا ہے۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رب نے چاہا اور یہاں کوئی بہتر صورت
جلدی بہرحال پیدا ہو جائے گی، جی، اور وہ جو پیدا ہوگی اس کے کچھ خد و خال بھی میں اندازہ کرتا ہوں کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. جی، لیکن اب میں آپ کو اپنی خواہش بتا رہا ہوں. جی، جی، میری خواہش ہے کہ اللہ کرے یہ جو سارے پاکستان کو لوٹنے والے، رشوت، بددیانتی، فلاں فلاں فلاں، وہ نہ رہیں. یہ میں نے کہا میری خواہش ہے، وہ نہ رہیں، اور کوئی ایسا سسٹم بن جائے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس ملک کو سلامتی کے ساتھ پورا دیکھ سکے. جی، کیونکہ بلوچستان اور شمالی وزیرستان، جی، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی ایک طاقت نہیں ہے. جی، کئی طاقتیں جنہیں پاکستان کا وجود ختم کرنا تھا، جی، وہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا، رب جانتا ہے کہ جی، اس کا رزلٹ کیا ہوگا. لیکن ابھی مجھے کوئی انجام اچھا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور کافی لوگوں میں دیکھا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں. کیا وہ ان کا جو دورہ پاکستان میں ہے وہ پاکستانی جو یوتھ ہے یا پاکستانی قوم ہے ان کے لیے بہتری کی طرف ہے، یا وہ ایک سیاسی ہے، یا کوئی پروپیگنڈا ہے، یا کیا ہے؟ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کے ان کے دورے کو اس طرح نہیں دیکھا. اب دیکھ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اگر یہ اسے سنبھال نہیں سکتے تھے تو اسے بلایا کیوں؟ ٹھیک ہے. مثلاً وہ ہو گیا اپنا وہ جو ہمارے بیت المال کے پہلے چیئرمین تھے، ان کا ادارہ، میں تو اس کے لیے کام کرتا رہا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ذاکر نائک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ بچیاں جنہیں آپ بچیاں کہتے ہیں یہ کسی اور کی بیٹیاں اور آپ کے لیے نامحرم ہیں، اللہ کرے کوئی سمجھ جاتا ان کی بات. صحیح. اچھا، انہوں نے ایک ایک کسی اپنے اسپیچ میں کہا ہے کہ اگر میں انڈیا میں ہوتا تو میرا اتنا سامان چھوڑ دیا، یہاں سے لوگوں نے دیا ہوگا. انہوں نے کہا PIA والوں نے کہا ہم پہ بڑا احسان کر رہے ہیں، ہم آپ کو آدھا چھوڑ رہے ہیں، آدھا نہیں چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں، یہ ایک منافق قوم کے منافق لوگوں کی شکل انہوں نے آپ کو ایک دو فکروں میں بتا دی. جی. میری تو خواہش ہوگی اللہ کرے یہ امن قائم ہو. اور ذاکر نائک پھر ہے. ذاکر نائک دیکھیں، اس نے نہ کبھی کہا میں عالم ہوں، نہ کبھی کہا، لیکن وہ سیدھی جواب دیتا ہے. اور اس کا جو جواب ہے بعض اوقات آپ کو بہت برا لگتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے مائنڈ کیا ہے ان کی کئی باتوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں امن ہو، چین ہو، اور ذاکر نائک دوبارہ آئیں. ٹھیک ہے. اور وہ پاکستان کے عوام کی دعوت پر آئیں، حکومت کی دعوت پر ہی میرے گھر آئیں. شاید ہو سکتا ہے میں انہیں اچھی رائج دے دوں. ٹھیک ہے. وہ جہاں آئیں، لوگوں سے دل کی باتیں کریں. ٹھیک ہے. لوگوں کو سمجھائیں. انہیں جلدی پڑی تھی، جلدی سے ذاکر نائک کے لاؤ، ادھر بھی دکھاؤ. یہ اپنا قد بڑھا رہے ہیں، اپنا قد بڑھا. ذاکر نائک کو استعمال کر رہے ہیں. انہیں نہیں آنا چاہیے تھا ان کی دعوت. جی. اور اس وقت آنا چاہیے تھا جب سارے ہی انہیں ویلکم کرتے. صحیح. ورنہ جو چیزیں انہیں کہنی چاہیے تھی وہ شاید اس طرح کہہ بھی نہیں پائے. اور پاکستان سے پہلے میں نے کہیں بھی ان کی ایسی تقریر نہیں سنی جی. جہاں سے کہیں سے کوئی گستاخی نکلتی ہو، کوئی خرابی نکلتی ہو. لہذا ان کو ری وزٹ کرائے پاکستان کا. جی. بعض چیزیں مبہم رہ گئی ہیں، خراب رہ گئی ہیں، مگر اس میں غلطی ان کے نہیں، غلطی ہماری. غلطی ہماری. لیکن دوستو، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم خشمود علی خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات رکھیں گے، اور باقی کی
جو گفتگو ہے وہ آئندہ ایپیسوڈ میں سنیں گے. اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا خشنود علی خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں کیا کیا سیکھنے کو ملا. پھر ملیں گے کسی دن. اللہ حافظ.